نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثناء رب کائنات، درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم پیش کرنے کے بعد، حضرات ذی وقار، صراط مستقیم کے تحت یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور اس کے تحت آج کے لیے ہمارا جو عنوان ہے جس پر ہم آج بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے وہ ہے توحید اور شرک اور اس کے مختلف اقسام، مدارج، ان کی مبادیات۔ تو ہم سب سے پہلے تو اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے فرمان سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، بات چیت کا، کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، مسلم شریف کتاب الفضائل باب اثبات حوض نبینا نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم و صفات ہی، اس کے تحت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے، یہ روایت حضرت عقبہ بن عامر نے جو روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد ثم صعد المنبر کالمودع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل احد پر نماز، ایک تو معنی یہ ہوگا کہ نماز پڑھائی، لیکن چونکہ اس روایت کے آخری الفاظ کچھ اور کسی اور سمت اشارہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم صلی علی کا جو لفظی ظاہری معنی ہے اس کی بجائے ہم یہ کہیں گے آپ نے دعا فرمائی، کیا کہ کل مودع، جس طرح ایک وداع کرنے والا وداع کرتا ہے، الوداع کہتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کے لیے دعا فرمائی، للاحیاء والاموات، اور آپ نے زندوں کو بھی الوداع کہنے والا انداز تھا آپ کا، اور جو رخصت ہونے والے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا انداز یہی تھا، گویا کہ آپ انہیں الوداع فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے جانے والا ہوں، تم سے پہلے وہاں پہنچوں گا، وَإِنَّ أَرْضُهُ، اور اس کا جو طول ہے، اس کا عرض ہے، وہ کتنا ہوگا؟ کما بین ایلۃ الی الجوفہ، وہ ایلا اور جوفہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس طرح کا اس کا عرض ہے۔ انی لست اخشی علیکم، مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ تم ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہوگے، تم شرک کرو گے، اس کا مجھے خوف ہی کوئی نہیں ہے۔ خوف کس بات کا ہے؟ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، مجھے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ الدنیا، کہ دنیا کے معاملے میں تم ایک دوسرے کا مقابلہ شروع کر دو گے، ان تنافسوا فیہا، کہ تم اس میں مقابلہ کرو گے، وَتَقْتُلُوا، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، فَتُهْلِكُوا، اور ہلاک کر دیے جاؤ گے، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور اس طرح تم فتحلکو، تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے، کما ہلاک من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، وہ ایک دوسرے میں دنیا میں مقابلہ کرنا شروع ہو گئے اور ہلاک کر دیے گئے۔ تو اس سے بات جو سمجھ آنے والی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد
تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف ہی کوئی نہیں ہے۔ خوف اس بات کا کہ دنیا میں تمہارا آپس میں مقابلہ شروع ہو جائے گا، تم دنیا اکٹھی کرنے میں لگ جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ من حیث الجماع ایک قوم کے اعتبار سے امت مسلمہ کبھی بھی شرک پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، کسی پورے کے پورے جتھے کو، ایک پورے کے پورے حصے کو مشرک قرار دے دینا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سرکار دو عالم کی اس صریح حدیث کی نفی ہوگی اور اس کی مخالفت ہوگی۔ اگر ہم اس کے تحت بات آگے شروع کریں تو بات جو ہے نا توحید اور شرک ہے، ان دونوں کے تقابل پر آئے گی، کیونکہ توحید اور شرک کو جب تک ہم اکٹھا نہ چلائیں ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ توحید اور شرک دو متضاد اور مخالف تصورات ہیں۔ ہم اسی لیے آج کا ہمارا عنوان یہ تھا کہ توحید و شرک، اس کی اقسام، اس کی تعریف، ان کی اقسام، اور ان کے آگے پھر ان کی اپلیکیشن کہاں کہاں ہوتی ہے اور کہاں کہاں نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی تحت ہم نے آج جو شروع کے پہلے مبادیات سمجھ لیتے ہیں کہ توحید و شرک کے بنیادی تصورات سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ اپنے لیے رولز اینڈ ریگولیشن مقرر کرنے پڑیں گے، کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ توحید اور شرک دو متضاد تصورات ہیں جن میں سے ایک کا اثبات دوسرے کی نفی ہے، ایک کو ثابت کرنا دوسرے کی نفی کرنا ہے۔ مثلا توحید کو ماننے والا کبھی بھی شرک کا قائل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی شرک کا اقرار کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ توحید کا اثبات شرک کی نفی ہے اور شرک کا اثبات شرک کو ثابت کرنا یہ توحید کی نفی ہے۔ اس لیے ان میں سے کوئی ایک چیز تو موجود ہوگی، دوسری چیز موجود نہیں ہو سکتی۔ پھر توحید و شرک دو واضح عقیدے ہیں، الگ الگ تصورات ہیں جو متقابل بھی ہیں، متخالف بھی ہیں۔ کوئی بھی موضوع، کوئی بھی عقیدہ یا عمل اگر توحید ہے، اگر وہ توحید ہے تو اس کا نفی کرنا شرک کہلائے گا۔ کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی تصور، کوئی بھی خیال، آپ کا کوئی بھی عمل اگر عین توحید ہے تو اس کا انکار عین شرک ہوگا۔ اس لیے جو بندہ قائل ہے وہ نفی کرنے والا نہیں ہو سکتا، جو نفی کرنے والا ہے وہ قائل نہیں ہو سکتا۔ مثبت اور منفی دونوں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز ثابت ہوگی تو دوسری چیز کی آٹومیٹیکلی نفی ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح سمجھ لیں کہ ہم اگر ایک بات کا اقرار کرتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو ہم نے کیا کیا؟ تمام دوسرے الہ کی نفی کر دی اللہ کے علاوہ۔ اللہ کو مانا تو باقی سب الہ کی نفی ہو گئی۔ اب باقی کو مانیں گے تو الہ ایک اللہ کی نفی ہو جائے گی۔ اگر باقی اور لوگ چیزوں کو بھی خدا مانیں گے، دوسری چیزوں کو بھی ہم رب مانیں گے، دوسری چیزوں کو بھی اپنا خالق مانیں گے، تو پھر عین خالق جو ہے، رب کائنات کی ذات ہے، اس کی نفی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، مطلب یہ کہ ہم نے پہلے پوائنٹ میں یہ سمجھا کہ توحید اور شرک دو متضاد ہیں لیکن مخالف نظریات ہیں۔ ایک کا اقرار دوسرے کا انکار ہے، اور ایک کا انکار دوسرے کا اقرار ہے، یعنی ان میں سے ایک ثابت کریں گے دوسرا آٹومیٹکلی اس کی نفی ہو جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ فرق سامنے رکھیں کہ ہر جائز عمل توحید نہیں ہے، ہر جائز عمل توحید نہیں ہے، اور ہر ناجائز عمل شرک بھی نہیں ہے۔ ہر جائز عمل توحید نہیں ہے اور ہر ناجائز عمل شرک نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور کفر کی طرح توحید اور شرک بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ہر عمل کی بات کر رہا ہوں، ہر وہ جائز عمل، مثلا جائز عمل ہے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ دینا یہ توحید نہیں ہے، یہ قطعاً توحید نہیں ہے، یہ ایمان کا ایک جزو تو ہے، حصہ تو ہے، لیکن اسے آپ توحید قرار نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والا وہ مشرک نہیں ہے،
کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شرک نہیں ہے. شرک کسی اور چیز کا نام ہے، توحید کسی اور چیز کا نام ہے. یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے. ہم اعمال کی بنا پر توحید اور شرک کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں ہر عمل میں. یہ عمل توحید پر مبنی ہے جی، یہ عمل جو ہے یہ شرک پر مبنی ہے. یہ ایک علیحدہ ایک نوعیت ہے کہ عمل توحید پر مبنی ہے یا نہیں ہے. بنا ہونا اور ہے، لیکن اسے توحید قرار دینا، اس کی بنا پر کسی کو موحد قرار دے دینا یا کسی کو مشرک قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے. ہر ناجائز عمل شرک نہیں ہے اور ہر جائز عمل عین توحید نہیں ہے. شرک کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ یاد رکھیے گا. شرک کا جو مرتکب ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، لیکن ہر جائز عمل کا نہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. مثلا کوئی بندہ کسی کو سلام، ہمارے دین میں ہے کہ جب ملو تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو. اب السلام علیکم کہنا یہ ایک اچھا جائز عمل ہے، اور جو نہیں کرتا کیا ہم اسے کافر قرار دے دیں گے؟ کیا ہم اسے مشرک قرار دے دیں گے؟ مطلب نہیں. کچھ خاص عمل ہیں جنہیں توحید قرار دیا جاتا ہے، کچھ خاص عمل ہیں جنہیں شرک قرار دیا جائے گا. وہ کون سے ہیں؟ ہم نے انہیں وہاں سے چھانٹنا ہے، انہیں سمجھنا ہے. ہر عمل کی بنا پر ہم کسی کو مشرک قرار نہیں دے سکتے. پھر بعد ناجائز عمل کے ارتکاب سے بندہ فاسق و فاجر تو ہو جاتا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اس لیے شرک کا جب بھی اطلاق کیا جائے اس میں احتیاط سے کام لیا جائے، اور اس کے تمام مبادیات، اس کے تمام اقسام، اس کے توحید کی تمام اقسام، توحید کے تمام پہلو، توحید کے تمام تعریفیں انہیں سمجھنے اور ان کے پہلوؤں کو جاننے کے بعد پھر اس کے کون سی شرک کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کیونکہ شرک ہے توحید کا انکار، توحید ہے شرک کا انکار. شروع سے پھر پہلے پوائنٹ پر چلا گیا. توحید اور شرک ایک دوسرے کے متضاد ہیں. توحید کیا ہے؟ شرک کا انکار. اور شرک کیا ہے؟ توحید کا انکار. تو جب شرک کا مرتکب ہوگا تو دائرہ توحید سے وہ خارج ہو جائے گا، وہ توحید کا قائل نہیں رہے گا. پھر عقیدہ کے دو پہلو ہوتے ہیں. تیسرا پوائنٹ کہ عقیدہ کے دو پہلو ہیں، ایک قولی ایک عملی. ایک قولی ہے اور ایک عملی ہے، ایک زبانی ہے اور ایک عمل کے ذریعے سے ہے. تیسرا جو پہلو ہے نا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، وہ قلبی اور فکری. کیونکہ قلبی اور فکری تب تک قابل شریعت کی نظر سے قابل اعتبار نہیں ہے جب تک زبان پر نہ آ جائیں یا عمل میں نہ آ جائیں. اس لیے عقیدہ کے دو پہلو ہوئے، ایک ہے قولی ایک ہے عملی. قولی پہلو جو ہوتا ہے وہ زبان سے کچھ الفاظ کے ادائیگی کا نام ہے، اور عملی ہے کردار سے، اپنے عمل سے کسی چیز کا اقرار یا انکار کرنا، کسی چیز کی نفی کرنا یا کسی کو ثابت کرنا. پھر ہم اگر اس طرف چلیں تو ہر چیز کے مثبت بھی پہلو ہوتے ہیں، منفی بھی پہلو ہوتے ہیں. یہ بات پھر جو ہے نا بڑھتی جائے گی، وسعت پیدا ہوتی جائے گی، موضوع سمٹنے کی طرف نہیں آئے گا، پھیلتا جائے گا. تو مثبت اور منفی تمام پہلو سامنے رکھنے ہوتے ہیں. ہر چیز اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، ایک منفی پہلو بھی ہے. مثبت جو پہلو ہے اس کے کام کرنے کی طرف لے جاتا ہے، اور منفی پہلو کام چھوڑنے کی طرف لے جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم شریعت کے انداز دیکھیں تو شریعت میں اس کے اندر جو ہے نا مختلف درجات آتے ہیں، 6 درجات آتے ہیں. وہ 6 درجے کیا ہیں جو ہمارے جو ہے نا اوامر اور نواہی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں. احکام امر اور احکام منہی، احکام نہی جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. اگر ہم ان پر غور کریں تو 6 درجات ہیں، ایک دوسرے کے تقابل میں آتے ہیں. نمبر 1 پر آتا ہے فرض، اور اس کے فرض وہ ہے جس کو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے کسی صورت، اس سے جان نہیں چھوٹے گی. مثلا نماز ہے تو نماز کی ادائیگی لازم ہے، فرض ہے.
میں نے ایک احکام کی بجائے اعمال میں سے ایک مثال دی، اور جو احکام کے عقائد میں سے آتا ہے تو سب سے پہلا ہے وہ عقیدہ توحید۔ اگر اس پر بات کریں تو یہاں پر بھی فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سورہ اخلاص پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اگر اس پر غور کریں تو اس کے اندر مختلف احکام بیان ہوئے ہیں، تقریباً 8 قسم کی وہاں پر باتیں ہوئی ہیں، 8-9 قسم کی۔ سو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ان میں سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ رب کائنات فرماتا ہے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ احدیت، وحدت بیان ہوئی ہے۔ پہلا اس آیت کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 ہے کل، دوسرا ہے هو اللہ احد۔ پہلی میں کیا ہے؟ مقام رسالت، مقام رسالت بیان ہوا ہے، اور رسالت کی کیا وجہ ہے، رسالت کو کیوں ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، رسالت کا کیا مقام ہے، وہ بیان ہوا ہے۔ دوسرے حصے میں اللہ نے اپنی احدیت یا وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے۔ احدیت کیا ہے؟ وہ احد ہے، واحد ہے۔ احدیت یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اور وہ ایک ہے، اسے آپ کسی اور حیثیت سے باس میں لا ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک ہے، بس ایک ہے، وہ اپنے وجود کے اعتبار سے ازل سے ایک ہے اور ابد تک ایک ہے۔ کیونکہ آپ اگر باقی بحثوں میں جائیں گے، فلسفیانہ بحثوں میں جائیں گے، علماء متکلمین کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، سائنسدانوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، تو وہاں پر بات جو ہے نا بہت گہرائی تک اور بہت پیچیدہ ہو جائے گی۔ صرف آسانی اسی میں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، اور اس میں فرق کرنا یہ فرض ہے۔ کوئی بندہ، یاد رکھیے گا، کوئی بندہ اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی فراست، اپنے دلائل کے ساتھ اگر پہچان لیتا ہے کہ وہ ایک ہے تو احدیت تک پہنچے گا، صرف وہ وحدانیت کا اقرار کرے گا۔ وحدانیت کا اقرار یا انکار ہوتا ہے، یعنی احد، اس کا ایک ہونا ماننا، یہ وحدانیت ہے۔ یہ وحدانیت ہے، اس کے ایک ہونے کا اقرار کر لینا، اس کے ایک ہونے کو مان لینا۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ کسی بندے نے اپنے طور پر اگر اس مقام پر پہنچا کہ وہ احد ہے تو یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ وہ اس کے ایک ہونے کو بواسطہ رسالت تسلیم کرے۔ خود مانے تو توحید نہیں ہے، قطعاً توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کیونکہ رب نے اپنے احد ہونے کو بواسطہ رسالت ہم تک پہنچایا ہے۔ میں نے ابھی فرض پر بات شروع کی تھی۔ فرض کیا ہے؟ فرض ہے اس کو ایک ماننا، اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عقیدہ توحید یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اس کو ایک ماننا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، وہ اپنے طور پر نہیں، بواسطہ رسالت کرنا ہے۔ اگر آپ خود کریں گے تو وہ توحید نہیں ہوگی، وحدانیت ہوگی، احدیت ہوگی، عقیدہ توحید نہیں ہوگا۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے اس کا اقرار کیا جائے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، قرآن سے اس کے باقاعدہ دلائل موجود ہیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ رب کائنات کے اس قرآن میں سورہ بقرہ آیا نمبر 133، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کیا پوچھا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ کیا انہوں نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ پہنچا دیا تھا، اور الحمدللہ وہ توحید کے قائل بھی تھے۔ لیکن انہوں نے کیا پوچھا؟ وہ کہا میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو آگے سے جواب یہ ہو سکتا تھا نا
کہ اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے اس اللہ کی جو کس کا ہے؟ آپ کا۔ انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہ کا و الہ آبائے کا، ہم اس الہ کی عبادت کریں گے، مانتے ہیں ہم اسے الہ ہیں، لیکن الہ کس کا مانتے ہیں؟ آپ کا، کیونکہ آپ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ الہ ہے، ہمیں اپنے ذریعے سے نہیں، اپنی عقل کے پیمانے پر نہیں، اپنے ارادے سے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں، اپنی عقل سے سمجھ کر نہیں، اپنے دلائل سے نہیں، اپنے براہین سے نہیں، اپنے ثبوتوں یا کسی قسم کے اپنے سامنے کچھ چیزیں دیکھ کر نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، الہ کا و الہ آبائے کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، اور آخر میں بتا بھی الہن واحدہ، ہم اس اللہ کی عبادت کریں جو آپ کا ہے، آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسحاق علیہ السلام کا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اور وہ اللہ کون سا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ واحد ہے، وہ اللہ ہے واحد، لیکن آپ کے ذریعے سے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ پھر دوسری دلیل ہم اگر سیرت مصطفیٰ سے دیکھیں تو کوہ صفا پر چڑھ کر حضور تاجدار کائنات فخر موجودات نے اپنے ان اہل قریش کو کیا سوال کیا تھا، ذرا غور کریں اس پر۔ وہ کیا تھا؟ وہ سوال یہ نہیں تھا، وہ آپ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا، ایک سوال کیا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا مان جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیسے مان جاؤ گے؟ اگر میں نے غلطی کہا ہو تو؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم نے آپ کو صادق پایا، سچا پایا، جھوٹ آپ کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ تو مطلب دوسرا پوائنٹ، پہلا یہ ہے کہ بواسطہ رسالت توحید کا اقرار کرنا ہے، بواسطہ رسالت اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا توحید کہلاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس واسطے کے ذریعے سے وحدانیت کا اقرار کر رہے ہو اس واسطے کی صداقت کا بھی اقرار کرنا ہے۔ پہلے صداقت کا اقرار کرنا ہے، پہلے دل سے ماننا ہے کہ وہ سچا ہے، وہ جو بھی کہتا ہے وہ سچا ہے، اس کی زبان سے جو بھی نکلے وہ سچی بات کہتا ہے۔ پہلا کل کے ذریعے سے بتایا کیا کہ تم نے ماننا ہے، رب کو ایک ماننا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، تو وہ واسطہ رسالت کرنا ہے۔ آپ اس واسطے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو، لیکن وہ واسطہ خدا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو کہ وہ واسطہ خدا نہیں ہے، وہ واسطہ الہ نہیں ہے، لیکن الہ تک اس کے ذریعے سے ہی پہنچ سکتے ہو، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا کیا؟ اس واسطے کی صداقت کا اقرار کرنا ہے۔ جب انہوں نے اقرار کیا کہ آپ سچے ہیں تو آپ نے پھر کیا فرمایا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اس کا اقرار کرو۔ جب اللہ کی سچا مانتے تھے لیکن اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا انہوں نے، تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرنا یہ بھی ان کے کفر کی دلیل بن گیا، ان کے کفر کی دلیل بن گیا۔ لیکن اگر وہ صداقت رسالت پر کا انکار کر دیتے، اقرار کرتے، تو احدیت اور وحدانیت کا اقرار تو بنتا لیکن عقیدہ توحید نہ بنتا۔ کتنے غیر مسلم موجود ہیں جو
وحدانیت کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن وہ توحید سے مشرف نہیں ہے۔ تو بات کرنے کی یہ تھی کہ رب کائنات نے سورہ اخلاص کے آغاز میں اپنی احدیت کا اعلان فرمایا، لیکن اس کو بواسطہ رسالت فرمایا۔ کچھ پہلا درجہ ہوتا ہے فرض کا، سب سے اعلیٰ ترین درجہ، اور اس کے مقابلے میں حرام کا درجہ، یعنی ایک کام کا کرنا، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، فرض ہے۔ اس کے مقابلے میں رب کائنات نے کچھ منہیات حرام قرار دی، جیسے ہم جو ہے نا قرآن پاک کے اندر جا بجا ارشاد اللہ تعالیٰ کے یہ فرامین سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ رب کائنات نے بہت سی چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور جن چیزوں سے اس نے منع فرمایا ہے ان میں سے ایک شرک بھی ہے، حقوق والدین بھی ہے۔ رب حقوق والدین کہہ رہا ہوں، حقوق والدین نہیں کہہ رہا۔ حقوق نافرمانی کو کہا جاتا ہے، اور حقوق وہ حق ہیں جو والدین کے ہمارے ذمہ ہیں، ان کی ادائیگی کا حکم دیا، اور حقوق والدین سے منع فرمایا، تو وہ حرام کے درجے میں چلا گیا۔ پھر رب کا دوسرے درجے پر ہے واجب، اس کے مقابلے میں مکروہ تحریمی آتا ہے۔ تیسرے درجے پر سنت غیر موقدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اصاعت آتا ہے، نافرمانی آتی ہے۔ چوتھے درجے پر سنت غیر موقدہ، اس کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی ہے۔ پانچویں درجے پر مستحب ہے، اس کے مقابلے میں خلاف اولیٰ آتا ہے۔ چھٹے درجے پر مباح ہے، اور یہ چھٹا جو درجہ ہے یہ دونوں میں مشترک ہے، یہ ثوابدیدی درجہ ہے۔ کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو کوئی نہیں، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو تب بھی کوئی نہیں۔ جیسے نوافل ہے، پڑھ لو تو ثواب بہت ہے، نہ پڑھو تو عذاب کوئی نہیں ہے، تو ثوابدیدی ہے آپ کے پاس، یہ مباح ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ہر عالم اور ہر فاضل شخص بھی مفتی نہیں ہوتا، وہ فتویٰ نہیں جاری کر سکتا۔ میرا خیال ہے ہم اس پوائنٹ پر آ کر تھوڑا سا پھر اس کی جو ہے نا واپس جائیں گے وہاں پر جہاں ہم نے شروع کیا تھا، یہ پوائنٹ ہم وضاحت کر کے کہ ہر عالم اور ہر فاضل وہ مفتی نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہر عالم اور ہر فاضل مفتی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اٹھ کر بغیر پڑھے لکھے مختلف مقامات پر فتوے جاری کرنا شروع کر دے، جس نے کہیں سے پڑھا ہی کوئی نہ ہو، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا ہی کوئی نہ ہو، جس کے پاس بنیادی علم ہی کوئی نہ ہو، جسے واجب، فرض اور حرام و اصاعت و مکروہ تنزیہ و مکروہ تحریمی میں فرق ہی کوئی نہ پتہ ہو، تو جب انہیں پتہ نہیں ہوگا تو کیسے اسے پتہ چلے گا کہ کس درجے پر پہنچ کر یہ چیز فرض کہلاتی ہے اور کس درجے پر پہنچ کر یہ حرام ہو جاتی ہے۔ ہم حرام اور فرائض سے واقف نہیں ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب کسی بھی کام کی طرف توجہ دیتا ہے تو اس کے بنیادی احکام کا جاننا اسے ضروری ہوتا ہے، تفہیم ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے علم الاحکام کی تفہیم کسی بھی بندے کے لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کسی بھی موضوع پر بولنے سے پہلے علم الاحکام کی تفہیم ضروری ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی فرق نہیں کر پائے گا کہ یہ کام توحید کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ شرک کے کسی کام کو شرک قرار دینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کہتے کسے ہیں، توحید کی اقسام کتنی ہیں، اور شرک کیا ہے، شرک کی اقسام کتنی ہے، اور کس درجے کی توحید کی مخالفت ہو رہی ہے، کس اس قسم کی تعریف کی مخالفت ہو رہی ہے، کس قسم کی مخالفت ہو رہی ہے، تاکہ وہ اسے شرک قرار دیا جا سکے۔ اگر یہ نہیں تو پھر قطعاً یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اسے ایسے ہی شرک قرار دے دیں۔ ہمارے ہاں تو ہر بندہ یوٹیوب پر بیٹھ کر، فیس بک پر بیٹھ کر ہر عمل کو، ہر چلنے والے کے چلنے کو، کسی کے اٹھنے والے کے اٹھنے کو، کسی کے بولنے کے الفاظ کو پکڑ کر اسے شرک قرار دیے جا رہا ہے، بدعت قرار دیے جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے توحید تو سمجھے، ہمیں توحید کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔
کیونکہ شرک ہوتا ہے توحید کی نفی، ہمیں توحید ہی کو نہیں پتا۔ وہ رب کائنات اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی صفات کے تقاضوں اور عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ عبادت، کیونکہ توحید فی العبادت بھی اس کی ایک توحید کی قسم ہے کہ عبادت صرف رب کائنات کے لیے ہے۔ تو جب تک توحید کی تعریف نہیں سمجھیں گے ہم شرک کی طرف نہیں جا سکیں گے، کیونکہ اس توحید کا انکار شرک کہلاتا ہے۔ توحید کی کون سی قسم، کون سی شک، کون سی حیثیت کا انکار ہو رہا ہے، کون سی حیثیت پر زد آ رہی ہے، کس تعریف کی کس ایسے پر انکار آ رہا ہے کہ اس کا انکار کیا اور شرک ہو گیا۔ اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے یہ دیکھنا ہوگا، اس سے پہلے یہ پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، یہ معلوم کرنا ہوگا کہ توحید ہے کیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں صرف توحید کی اقسام پر، توحید کی تعریف اور اس کی اقسام پر، اور اس کے مقابلے میں شرک اور اس کی اقسام پر بات کریں، اس کی اپلیکیشن دیکھیں کہ کہاں کہاں پر ہے۔ کیونکہ آج مبادیات پر بات ہونی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا، توحید سمجھنے سے پہلے یا شرک سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ توحید کیا ہے۔ اس کے لیے 2-3 باتیں عرض کی، خلاصہ کلام کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ توحید کیا ہے۔ توحید وحدانیت کا اقرار ہے اس اعتبار سے جس اعتبار سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس اعتبار سے بواسطہ رسالت ہم نے وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اور پھر اس وحدانیت کا اقرار جس ذریعے سے ہو رہا ہے اس کی صداقت کا بھی یقین رکھنا ہے کہ وہ جو کچھ فرما رہا ہے وہ ٹھیک فرما رہا ہے۔ ہمیں یہ مبادیات ہی کو کوئی نہیں پتا، ہمیں سوچنا سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بس ایک میرے جیسا ایک بندہ اٹھا جسے بیسک علم کوئی نہیں، اس نے اٹھ کر بیٹھا، 2 کلپ بنا کر چڑھائے اور ہم نے اس کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارا اپنا نالج کوئی نہیں تھا۔ اکثر یہ بات چلتی ہے تو طلباء پوچھتے ہیں تو ان سے پوچھا، یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ بچوں بحث کرنے سے پہلے، کسی پر فتویٰ جاڑنے سے پہلے، آپس میں ایک دوسرے سے مباحثہ کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ علم کسی مولوی کو سن کر نہیں، کسی یوٹیوبر کو سن کر نہیں، کسی فیس بک پر بیٹھے ہوئے کو نہیں، خود علم حاصل کرو۔ جہاں سمجھنا آئے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ اہل ذکر وہ ہوتے ہیں جن کی زبانوں پر، جن کے دلوں پر رب کائنات اپنا کرم فرماتا ہے اور ان کے دل اور زبان کو جاری فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں سنتے نہ کچھ بولتے ہیں۔ یہی وجہ تھی نا، امام قرطبی نے نقل فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، یا اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جب دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ رب سے ملانے کا کام کریں، رب سے توڑنے کا کام نہ کریں۔ ہم آج کل نفرتیں پھیلا رہے ہیں، توڑنے کا کام کر رہے ہیں، دین سے نکالنے کا کام کر رہے ہیں، دین میں لانے کا کام کوئی نہیں کر رہے۔ ہر دوسرے بندے کو غلط قرار دے رہے ہیں، ہر دوسرے بندے کو بالکل عیب دار اور کم کردار کا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر دوسرے کو جھوٹا بننے۔ ہم نے کسی کو جھوٹا ثابت نہیں کرنا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں توفیق نصیب فرمائے، مدد فرمائے، کرم فرمائے، خصوصی طور پر اپنا فضل فرمائے اور احسان فرمائے۔ ہم اس کے دین کو سمجھیں، اس کے رسول
آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اور اس طرح مانے جس طرح وہ کہتا ہے، وہ خود جس طرح رب چاہتا ہے اس طرح مانے۔ ما علیہ الا البلاغ۔